عجیب بات. ایک صاحب بڑے مالدار، بہت مالدار، پڑوسی ان کا بڑا اچھا تھا، بہت دوستی اس سے. کہیں سفر میں جانے لگے تو خیال ہوا کہ لمبا سفر ہے، گھر تو کوئی ہے نہیں، قیمتی سامان گھر میں ہے، ایسا نہ ہو پیچھے کوئی چوری ڈکیتی ہو جاوے. تو پڑوسی کے پاس گئے، اس سے بات کی، دوست، بہت دوستی، مستقل ساتھ رہنا. اس سے کہا کہ دوست میں سفر پہ جا رہا ہوں. یہ دوست پڑوسی غیر مسلم تھا، یہودی. اس سے بات کی، اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں سفر پہ اور یہ میرا کچھ مال ہے، تم گھر پہ ہو رکھ لو اپنے پاس. میں کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے، اعتماد بھی ہے، دوستی بھی ہے، بے تکلفی بہت تھی، رکھوا دیا. ایک بڑے صندوق میں سارا نقدی سونا جو کچھ تھا وہ سب بند کر کے، یہ ہے ٹھیک ہے رکھ دو. تصور میں بھی نہیں کہ یہ کوئی خیانت کر لے گا. چلے گئے، سفر سے واپس آئے، آ کے ملاقات کی، ہاں میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. گھر پہ گئے اس کے اگلے دن کہ بھائی میری امانت دے دو. میں نے کیسی امانت؟ کہ میں آپ کے پاس یہ سامان رکھ کے گیا تھا، کوئی دوستی، کوئی تعلق، جیسا کبھی کوئی جان پہچان تھی ہی نہیں. کہ نہیں مجھے تو آپ نے کچھ نہیں دیا. بھائی میں ابھی سفر سے پہلے آپ کو رکھا کے گیا یہ سامان، ایسا صندوق دیا آپ کو، دیا آپ نے خوشی سے رکھ کے رکھا، نہیں مجھے کچھ نہیں دیا. بڑے پریشان. یہ کیا کیا دوست نے؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں. گئے پادری کے پاس، بلکہ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ خیانت کرنے والے کو اس کی خیانت اس کا پادری اس سے امانت دلوا دے گا. امانت کا زمانہ جب ہوگا کہ پادری امانت دلوا دے گا، مسلمان کو اس کا اسلام مجبور کرے گا کہ نہیں امانت پہ خیانت مت کرو، اس کی امانت واپس کرو. لیکن پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ کہا جائے گا فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے. جی ہاں، لیکن وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہوگا. میرے دوستو عزیزو، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے. یہ گیا پادری کے پاس، جا کے اس سے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کے مذہب کا آدمی ہے. بہت عجیب قصہ ہے یہ، مجھے ان صاحب نے سنایا ہے جن کو خود اس آدمی نے سنایا ہے. کہنے لگا کہ پادری سن کر حیران ہو گیا، پوچھا کیا مالیت تھی؟ اس نے بتایا کہ بھائی تم بڑے آدمی، سیدھے نکلے، تم نے حوالے کر دیا اس کے. کہتے کہ بچپن کی دوستی، ساتھ رہنا، ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، اور کیا اس سے زیادہ اور کیا کرتا. اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں لکھ کر، اس کو تم کھولنا مت اور دیکھنا مت، یہ کاغذ اس کو پہنچا دینا. کہ میں گیا اس کے گھر دوبارہ. اس نے کہا کیوں آئے ہو میرے پاس؟ تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو دوبارہ؟ کہنے کا میں کچھ نہیں کرنے آیا، میں تو آپ کو ایک خط دینے کے لیے آیا ہوں. کس نے دیا خط؟ یہ
کہ وہ آپ کا فلاں پادری ہے، اس نے آپ کو خط دیا ہے، میں اور کچھ نہیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے خط پڑھا کھول کر، خط پڑھتے ہی اس نے وہ خط اپنی جیب میں رکھا چھپا کر، اور گیا اور وہ صندوق لے کے آیا اور کیا مانا تھا یہ کیا ہوا؟ یہ وہ لپٹ گیا اس کو کہ تم دوست، تم نے کیا کیا؟ یہ میں کتنا پریشان ہوا، میری ساری مالیت، ساری دنیا میری ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، تم یہ سامان لے جاؤ اپنا، جو ہو گیا ہو گیا، ایسے لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھ جو تو نے کیا وہ سو کیا، تو مجھے صرف اتنا بتلا دے اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ کہنے کا نا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ پوچھنے کی بات نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ نہ کہا نہیں تو بتا دے، دوستی کا تقاضا ہے، بتا دے۔ اس نے کہا اس پرچے میں کوئی لمبی چھوڑی نصیحت نہیں تھی، اس پرچے میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ پادری نے لکھا اس کو کہ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا مسلمان امانت میں، احسان میں، امت کو نفع پہنچانے میں، امانت کے ادا کرنے میں کبھی ایسا مشہور تھا کہ ساری مکے والوں کی امانتیں ابوبکر صدیق کے یہاں غیر بھی یقین کرتے تھے، اطمینان کرتے تھے کہ امانت یہاں رکھوا دو، بے فکر ہو جاؤ۔ پھر یہ زمانہ آ گیا کہ پادری اس کو لکھ رہا ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ تو نے خیانت کی۔ پادری کہتا ہے خط پڑھ کر مجھ سے رہ نہیں گیا کہ کیوں مجھے مسلمان کہا اس نے، میں فوراً گیا اور آپ کا صندوق لے کے آ گیا۔ یہ ایسا عبرت ناک قصہ ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔